جب یہ بیان ہوتی ہمارے دلوں کو چھوتی اور برکت دے جاتی ہے. ہاللیلویہ. کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ سنتے رہے لیکن آپ کے دل قبول نہیں کرنے والا. کتنوں کے دل قبول کرنے والا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ سمجھتے ہوئے بھی ابلیس کے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں. کہیں ایسا تو نہیں ہے صاحب کہ ہم دیکھتے ہوئے بھی اندھے بنے ہوئے ہیں. ابلیس یہ تینوں چیزیں کر دیتا. نہ وہ سننے دیتا, نہ وہ سمجھنے دیتا, نہ وہ دیکھنے دیتا. بس کر دیں آپ, جنہ ہو گیا بہت ہے. لیکن میں اپنی تعریف نہیں کروں گا, میں خدا کی شکر گزاری کروں گا کہ جب بھی کلام سناتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ آپ کے کان کھڑے ہو جائیں, آپ کا دل تیار ہو جائے خدا کے کلام کو سننے کے لیے. آمین. ایک آدمی جسے بحری جہاز میں بیٹھنے کا بڑا شوق تھا, غور سے سنیے گا, میں اسٹوری سے سٹارٹ لینے والا ہوں. ایک آدمی جو بڑے جستجو رکھتا تھا کہ میں کشتی چبا, میں بحری جہاز میں بیٹھوں, لیکن وہ غریب آدمی تھا. اس نے کئی سال محنت کی اور تنکا جوڑ کر اس نے کشتی میں بیٹھنے کے لیے پیسے جوڑ لیے. اور جب ایک وہ وقت آ گیا کہ اس کے پاس پیسے موجود تھے کشتی میں بیٹھنے کے, تو وہ بھاگا گیا اور جا کر اپنے لیے کشتی کی کیا کر لی, اس نے ٹکٹ خرید لی. بڑا ایکسائٹڈ ہے, کہتا ہوں میں کشتی سے بیٹھ کے رہا, بڑا خوش ہے. اور وہ وقت آ گیا کہ جب وہ کشتی پر بیٹھ گیا, اور جب کشتی پر بیٹھا تو وہ سمندر کے نظاروں کو دیکھتا ہوا کشتی میں ایک کونے کی سیٹ پر جا کر بیٹھ گیا, اور ایک الارم بجا جس میں یہ الارم تھا کہ جس کسی نے کھانا کھانا ہے وہ جا کر کیا کر لے, کھانا کھا لے. وہ بندہ اپنی جگہ تو نہیں اٹھیا. غور سے سنیے گا, یہ آپ کی زندگی میں بہترین کام کر سکتا ہے. ایسا وہ بندہ نہیں اٹھیا. پھر کچھ دیر بعد ایک اور الارم بجا, اور اس میں فریشمنٹ کا سامان تھا, یعنی چائے بسکٹ سموسے, جس کسی نے جا کر فریش ہونا جا کر چائے یا کافی پی لے. وہ بندہ تعدی بھی نہیں اٹھیا. ٹائم گزرتا گیا ٹائم. جس طرح سے رات کے کھانے کا الارم بجا تب بھی وہ بندہ نہیں اٹھا. پھر صبح ناشتے کا وقت لگا, پھر الارم بجا کہ پھر جا کر کھانے کے لیے ناشتے کے لیے آپ جا سکتے ہیں. وہ بندہ تب بھی نہیں اٹھا. لوگوں نے آخیا بندہ اٹھتا نہیں پیا. غور پر سنیے, لوگوں نے کہا یہ بندہ اٹھ نہیں رہا, نہ یہ ناشتے کے لیے اٹھا ہے, نہ یہ چائے کے لیے اٹھا ہے, نہ یہ ڈنر کے لیے اٹھا ہے, نہ یہ رات کے کھانے کے لیے اٹھا ہے. متبادر ایک جگہ پر یہ بیٹھا ہوا ہے. یہ طبیعت تو ٹھیک ہے, یہ کیوں اتنا سست پڑا ہوا ہے؟ کچھ لوگ اس کے پاس گئے اور جا کر اس کو کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا ہے کہ تو کئی وقت سے یہاں پر اکیلا بیٹھا, نہ تو کچھ کھا رہا نہ تو کچھ پی رہا ہے, کی وجہ ہے؟ میں اختیار کی بات کرنے والا ہوں, اور سمجھنے والوں کے لیے بڑا بہترین یہ میسیج ہوگا. وہ کہتا ہے گال ہے جب میں غریب آدمی ہوں اور میں نے بڑے پیسے جمع کر کے جو کچھ میں جمع کر پایا میں نے جہاز کی ٹکٹ لے لی, اور اب میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہے کہ میں کچھ جا کر کھاؤں. ایک آدمی وہاں پر ایسا کہتا ہے چنگا بے وقوف آدمی ہے, کہتا ہے جنہوں تو جہاز کی ٹکٹ خریدی تو اے نہیں پوچھا, جس نے جہاز کی ٹکٹ خرید لی جہاز میں آنے والی ساری چیزیں اس کے لیے فری ہیں. سمجھ رہے خدا کے کلام کو؟ وہ کہتا ہے تو بے وقوف ہے, یہ جو ناشتہ آ رہا ہے یہ بھی تیری ٹکٹ میں, یہ جو کھانا آ رہا ہے یہ بھی تیری ٹکٹ میں, یہ جو چائے آ رہی ہے یہ بھی تیری ٹکٹ میں. تھوڑا ہلاتے کر تینوں وسیلہ مل جائے گا. تو یہ جگہ پر بیٹھا ہوا ہے تو اپنی برکتوں کا گوار ہے. ہم میں سے اکثر لوگ ایک ہی جگہ پر بیٹھے رہتے ہیں, خدا نے بھی قبول کرن دیا, چرچ بھی آن دیا, برکت بھی پان دیا, لیکن کدی اٹھن دی ہمت سمجھ رہے خدا دے کلام لوگ. ہم یسوع کو قبول کرتے ہیں. میں پوچھوں نا کتنے لوگ یہاں پر بیٹھے یسوع کے ماننے والے, تو وی آل دا رائز اپ اور ہینڈ, اور سارے چکنا گیا اور اسی یسوع کو منن والے ہیں. لیکن کیا کبھی یہ سوچا کہ ہمارے پاس یسوع کو قبول کرنے کے بعد اختیار کیا ہے؟ جس طرح اس آدمی کو یہ نہیں پتا کہ ٹکٹ خریدنے کے بعد اس کو کھانا بھی ملے گا, اس کو چائے بھی ملے گی, وہ جہاں چاہے مرضی گھوم سکتا ہے. اس ٹکٹ میں صرف اس کا سیٹ نمبر اس لیے مینشن کیا گیا کہ تیری جگہ یہ ہے, لیکن فیسیلٹیز بھول گیا کہ اگر میں یسوع کو قبول کر رہا ہوں میں دنیا کے لیے اہم ترین بن چکا ہوں. ہاللیلویہ. کتنے لوگوں نے یسوع کو قبول کیا؟ آپ کو پتہ کہ جتنے لوگوں نے یسوع کو قبول کیا وہ سب خدا کی قیمت سے خریدے گئے ہیں. اور اگر خدا نے مجھے خرید لیا تو میری قیمت کیسی ہو جائے گی؟ کیا آپ کی قیمت بھی دے سکے گا؟ نو.
کیونکہ آپ کو جس قیمت سے خریدا گیا وہ کسی برے کا یا کسی اور کا نہیں بلکہ وہ خدا کے برے کا خون ہے. اس خون کے لیے زوردار تالیاں بجائیں گے. بائبل مقدس فرماتی ہے کہ میں نے تمہیں اپنے خون سے خرید لیا. اگر خدا نے مجھے خرید لیا تو میرے اختیار انلمیٹڈ ہے. میں اس روئے زمین پر جو چاہوں گا خدا میرے لیے کرے گا. ہالےلویا. کہیں ایسا تو نہیں ہم بے وقوفوں کی طرح بیٹھے ہوئے ہیں اور پتہ نہیں میں نہیں کر سکتا. پولس رسول اس راز کو جان گیا, وہ راز کو جان گیا اور وہ کہتا ہے کہ جو مجھے قوت بخشتا اس میں سب کچھ کر سکتا ہوں. زور سے بولے ہالےلویا, زور سے بولے ہالےلویا. خدا کی قوت آپ کے اندر آئے گی نا. غور سے سنیے گا, خدا کی قوت آپ کے اندر ہے, آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. You can do everything. ہر چیز آپ کر سکتے ہیں. آپ کو کہنا ہے کہ کر لے تو وہ بھی کر لے گا, کیونکہ کرنے والا تو نہیں بلکہ خدا کا روح ہے. آمین. غور سے سنیے گا, بائبل مقدس کیا فرماتی. پہلا خط پہلا باب یوحنا اور اس کی 12 آیت. لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا خدا کا سب سے بڑا اختیار کیا ہے اسے قبول کرنے کے بعد. دنیا میں نے بڑے مذہبوں کو دیکھا, بڑے لوگ کیا کہہ سکتے